اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، ان خبروں کے سنانے سے پہلے میں آپ تمام سے ایک دعاؤں کی درخواست کر رہا ہوں۔ ابھی لوہارا شگاؤں سے ہمارے رپورٹر حافظ عبدالحنان حسینی نے بتایا کہ یہاں جلگاؤں جامود بلڈانہ ضلع کے کچھ گاؤں، ملکہ پور کے آس پاس اور ملکہ پور کچھ علاقوں میں بہت زیادہ پانی بھر گیا ہے۔ جلگاؤں جامود میں تو لوگوں کے گھروں میں پانی گھس گیا ہے، اور اتنا پانی گھروں میں گھسا ہے کہ اندر کوئی رہ نہیں سکتا۔ خیر، بہت سارے لوگ جان بچا کر باہر نکلے ہیں اور ان کو وہاں سے ریسکیو اور نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ابھی نیشنل نیوز ختم ہو گئی، اس کے بعد مجھے حافظ عبدالحنان نے بتایا کہ مفتی صاحب ذرا چینل کے ذریعے سے لوگوں سے دعاؤں کی اپیل کر دیجئے۔ میں آپ تمام سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ جلگاؤں جامود، بلڈانہ، مہاراشٹر اور جتنے بھی لوگ یوں سمجھے کہ سیلاب سے متاثر ہو رہے ہیں، ہم ان تمام کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جانی مالی نقصان سے بھی اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ منی پور، جو ہمارے ہاں ہندوستان میں منی پور ہے، منی پور میں 3 مہینے سے منی پور جل رہا ہے، اور ہمارا وزیر اعظم جو گھنٹوں من کی باتوں میں بڑ کرتا رہتا ہے، لیکن اس نے 3 مہینے تک کے منہ نہیں کھولا۔ لیکن جب منی پور میں بہت برا حال، ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ کس طریقے سے بیٹیوں کو ننگا کر کے ان کو لے جایا جا رہا ہے، پیڈ کروائی جا رہی ہے اور ان کا ریپ کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد جب پوری دنیا بی جے پی پر تھوکنے لگی، جب وزیر اعظم نریندر مودی نے منہ کھولا، لیکن وہ بھی صرف اونلی 30 سیکنڈ منہ کھولا، منی پور پر 30 سیکنڈ منہ کھولا، تو منی پور کے بھی حالات بڑے برے ہیں۔ ہم آپ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے منی پور کے لیے بھی اور ہمارے پورے ملک کے لیے آپ دعا کیجیے، کیونکہ ہمارے ملک میں بہت برے حال ہے اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں بہت بڑے پیمانے پر پیدا کی جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے۔ آپ ہندوستان کے لیے دعائیں کیجیے خاص طور سے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے سویڈن سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی دوبارہ توہین اور بے حرمتی کی گئی سویڈن میں، جس کو لے کر اب عالم اسلام بہت غصے میں ہے۔ ایران اور سعودی عرب نے سویڈن کے سفیروں کو بلا کر اپنی ناراضگی، اپنا احتجاج آندولن درج کرایا۔
پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی. لیکن پھر میں کہتا ہوں یار یہ احتجاج درج کروانا، میمورنڈم دینا، یہ کیا ہے آخر؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے یہاں کے بے شرم بھگوا آتنکوادیوں پر اور ہمارے یہاں کی بے شرم اور بے غیرت میڈیا کو سپریم کورٹ لتاڑتی ہے، غصہ دکھاتی ہے، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. تو ہم ایران، سعودی عرب، پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں سے کہیں گے کہ صرف مذمت کرنا، غصہ دکھانا اور احتجاج کرنا اور ناراضگی کا اظہار کرنا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. ایسے تمام ملک جو اسلام، قرآن، پیارے نبی کی ذات سے کھیلے توہین کرے تو پھر ان کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے. ہر طرح کا جو بھی سبق سکھا سکتے ضرور سکھائیے، کیونکہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے. تو میں اسلامی ملکوں سے یہ کہوں گا کہ پلیز 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 سبق سکھائیے اور ان کے تمام جتنے بھی آمد و رفت ہے وہ بھی بند کر دیجئے، ان سے لین دین، ان سے سفارتی تعلقات کو توڑ دیجئے. ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فوجی خدمات سے انکار کرنے سے ملک کی سلامتی، سیکورٹی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. ایکچوئل میں اسرائیل میں اب کچھ فوجیوں نے فوجی خدمات انجام دینے سے انکار کر دیا. نافرمانی کی دھمکی دینے والے اسرائیل کے ریزرو فوجیوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا کیونکہ فوجی خدمات سے انکار کرنے پر ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. نافرمانی کی دھمکی دینے والوں کو گرفتار کرنا یاہو کے منصوبے کو مسترد کرنے والے تحفظ پسندوں کو دھمکیاں. اسرائیلی آرمی ریڈیو نے اطلاع دی ہے کہ فوج ممکنہ طور پر ایسے ریزرو فوجیوں کو گرفتار کر لے گی جنہوں نے عدالتی اصلاحات کو منظور کرنے کے حکومتی منصوبوں کے خلاف مظاہرے میں حصہ لیا، مظاہرہ کرتے ہوئے فوجی احکامات کی تعمیل نہ کرنے کی دھمکی دی. وزیر اعظم یاہو نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا. نتنیاہو نے ان کی حکومت کے منصوبے کے خلاف بڑھتے ہوئے غصے کی روشنی میں اسرائیلی وزیر اعظم نے جمعرات کو کہا کہ عدالتی قانون میں ترامیم کے ساتھ ایک مسودہ قانون پر اتفاق رائے تک پہنچنے کی کوششیں جاری ہے. اس بل کے اگلے ہفتے اسرائیلی پارلیمنٹ سے منظوری متوقع ہے. یاہو نے کہا کہ فوجی خدمات انجام دینے سے انکار اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. وہیں پر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ نتنیاہو اور محمود عباس یہ دونوں اگلے ہفتے ترکی کا دورہ کرنے والے ہیں. صدر رجب طیب اردگان ترکیہ میں فلسطینی صدر محمود عباس اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کا الگ الگ استقبال کریں گے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں صدر اردگان کی دعوت پر ترکیہ جانے والے ہیں. ان دونوں سے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. محمود عباس 25 جولائی کو اور نتنیاہو 28 جولائی کو ترکی پہنچیں گے. ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت واشنگٹن امریکی ریاست فلوریڈا سے آ رہی ہے. جی ہاں، خبر کیا ہے کہ میکڈونلڈ کو، جو کھانے پینے کی چیزیں سپلائی کرتا ہے، میکڈونلڈ کو $8 لاکھ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم عدالت نے جاری کیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ چکن کا کوئی آئٹم ہوتا ہے جو ایک 4 سال کی بچی کے پیر پر گر گیا تھا، جس سے اس کی ٹانگ جھلس گئی تھی. اس کے بعد پھر ان لوگوں نے باقاعدہ میکڈونلڈ کے خلاف کورٹ کا راستہ اپنایا. پھر آخر کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ میکڈونلڈ کو $8 لاکھ ہرجانہ ادا کرنا ہوگا. اس بیٹی کی ماں نے کہا کہ میں خوش ہوں کہ میری بیٹی کی آواز سنے گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ سن 2019 میں ایک 4 سالہ بچی ہے، اولویا شاید اس کا نام بتایا جا رہا ہے، جب وہ 4 برس کی تھی، وہ اپنی ماں کے ساتھ فلوریڈا کے ایک شہر میں ڈرائیور تھرو جو اپلیکیشن ہے اس سے انہوں نے اپنا آرڈر منگایا اور پھر اپنی کار میں میکڈونلڈ کا ہیپی میل پیکٹ کھولا تو اس میں سے خطرناک حد تک گرماہٹ تھی اور پھر وہ پیس اس کی ٹانگ پر گر گیا، جس سے اس کی ٹانگ بچی کی جھلس گئی.
اس کے خاندان نے فرنچائز کے خلاف $15 ملین ہرجانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس سال مئی میں ایک جیوری نے میکڈونلڈ اور اس کے فرنچائز کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا اور پھر باقاعدہ میکڈونلڈ کو $8 لاکھ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، سعودی عرب سے 2 بڑی خبریں آ رہی ہے۔ پہلی بڑی خبر ہے، جی ہاں، حالانکہ آج 2-3 دن ہو گئے ہیں لیکن میں باہر تھا، تو پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ الحمدللہ 1 محرم الحرام کو کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے وہ تبدیل کیا گیا، بدلا گیا۔ اب وہ ہر سال 1 محرم کو بدلا جائے گا، ایسی خبریں ہیں۔ تو 1 محرم کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ غلاف کعبہ کو چینج کیا گیا۔ ہر سال وہ چینج کیا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کروڑوں روپے کی لاگت سے بنتا ہے۔ اس میں سونے سے باقاعدہ آیتیں لکھی جاتی ہے، سونے کے تار سے، چاندی کا استعمال ہوتا ہے، ریشم کا استعمال ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے ایک فیکٹری ہے جو سال بھر یہی کام کرتی ہے۔ تو 1 محرم کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے تزک و احتشام کے ساتھ غلاف کعبۃ اللہ بدلا گیا۔ اور دوسری خبر وہاں سے یہ آ رہی ہے کہ غیر متعلقہ افراد کے لیے ہلال احمر کا جو لوگو ہے اس کے استعمال کی ممانعت آ گئی ہے۔ یعنی اب کوئی جو غیر متعلق افراد ہے وہ ہلال احمر جو لوگو ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب کے ہلال احمر اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ ایک ضابطے میں ہلال احمر کے نشان کے استعمال کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے اور بیان میں کہا گیا کہ ہلال احمر کے لوگو کا استعمال صرف مجاز حکام ہی کر سکتے ہیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت واشنگٹن سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ میں ایک گاڑی چلاتی نوجوان لڑکی کے ساتھ جان لیوا حادثہ ہوا۔ خبر ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق، خبر اس طریقے سے کہ امریکہ کی ریاست، کوئی ریاست ہے جس کا نام کلیئر یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، 18 سال کی ایک اسٹوڈنٹ طالبہ ہائی وے پر گاڑی چلا رہی تھی کہ اس دوران ایک ٹرک کا ٹائر نکل کر سامنے کی جانب سے اس کی گاڑی سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق نوجوان لڑکی کو شدید زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا مگر اس نے دم توڑ دیا۔ مقامی پولیس کے مطابق گاڑی میں لڑکی اکیلی سوار تھی۔ اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور ٹرک ڈرائیور کو ڈھونڈنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثے میں مرنے والی لڑکی کی ماں کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کالج کی پڑھائی کے لیے 2 نوکریاں کرتی تھی اور موت سے 15 منٹ پہلے اس سے آخری مرتبہ میری بات بھی ہوئی تھی۔